حضرت علی کی شہادت خراج کے ہاتھوں میں ہوئی۔ یہ وہی گروہ ہے جو حضرت عثمان کے قاتلوں میں شامل تھا۔ بعد میں اس پارٹی کے اختلافات پیدا ہو گئے اور خراج نے اپنی جماعت الگ بنا لی۔ باغی پارٹی کے بقیہ ارکان بدستور حضرت علی کے گرد و پیش میں موجود رہے، تاہم ان کی طاقت اب کمزور پڑ چکی تھی۔ تین خراجی ابن ملجم، حرب بن عبداللہ اور عمرو بن باکر تیمی اکٹھے ہوئے۔ انہوں نے منصوبہ بنایا کہ حضرت علی، معاویہ اور عمرو بن عاص رضی اللہ عنہم کو ایک ہی رات میں قتل کر دیا جائے۔ انہوں نے اپنی طرف سے اپنی جانوں کے اللہ تعالیٰ کے ہاتھوں فروخت کیا، خودکش حملے کا ارادہ کیا اور تلواریں زہر میں بجھا لیں۔ ابن ملجم کوفہ آ کر دیگر خراج سے ملا جو خاموشی سے مسلمان کے اندر رہ رہے تھے۔ اس کی ملاقات ایک حسین عورت قدامہ سے ہوئی جس کے باپ اور بھائی جنگ نہرون میں مارے گئے تھے۔ ابن ملجم اس کی حسن پر فرفتہ ہو گئے اور اس کے نکاح کا پیغام بھیجا۔ قدامہ نے نکاح کی شرط یہ رکھی کہ نعوذ باللہ حضرت علی کو قتل کر دیا جائے۔ ایک خارجی شبیب نے ابن ملجم کو روکا بھی اور حضرت علی کی اسلام کے لیے خدمات کا حوالہ بھی دیا، لیکن ابن ملجم نے اسے قائل کر لیا۔ اس نے نہایت ہی سادہ منصوبہ بنایا اور صبح تاریکی میں چھپ کر بیٹھ گیا۔ حضرت علی بن ابی طالب پر خارجی ابن ملجم نے 26 جنوری 661 عیسوی بمطابق 19 رمضان 40 عیسوی کو کوفہ کے مسجد میں زہر آلودہ خنجر کے ذریعے نماز کے دوران قاتلانہ حملہ کیا۔ علی بن ابی طالب زخمی ہوئے۔ اگلے 2 دن تک آپ زندہ رہے، لیکن زخمہ بہت گہرا تھا، چنانچہ جابر نہ ہو سکا اور 21 رمضان 40 عیسوی کو وفات پائی۔ انا للہ و انا